شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ بندریہ بیگم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے بندریہ بیگم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بندریہ بیگم کسی شہر میں ایک بیگم صاحبہ رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک بندریہ پال رکھی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس بندریہ کو ایک بندر والے سے 500 روپے میں خریدا تھا۔ شہر کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ بندر والا اس بندریہ کو وہیں سے پکڑ لایا تھا۔ بیگم کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا، قیمتی سامان، خوبصورت فرنیچر، شاندار بنگلہ، نوکر چاکر، مگر بیگم صاحبہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیگم صاحبہ بندریہ کو دل سے چاہتی تھیں، اتنا ہی نہیں بلکہ بالکل اسے اپنے جیسا ہی لباس پہناتی۔ سلک کا سفید غرارہ، سلک کا سفید جمپر، اس پر ہلکے رنگ کا نائلون کا چاند تارا ٹکا ہوا دوپٹہ، کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے جڑاؤ بندے اور گلے میں موتیوں کی مالا۔ بندریہ سچ مچ بیگم صاحبہ کی بیٹی معلوم ہوتی۔ گھر کے تمام لوگ، یہاں تک کہ خود بیگم صاحبہ بھی اس بندریہ کو بندریہ بیگم کہہ کر پکارتیں۔ بندریہ ہر وقت بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھی ہوئی پانوں کی ڈبیا سے پان نکال نکال کر کھاتی رہتی۔ یہی نہیں بلکہ بندریہ میں بیگم صاحبہ کی ساری عادات بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ صبح کو دیر سے سو کر اٹھنا، نوکرانیوں سے پاؤں دبوانا، دن بھر گاؤ تکیے کے سہارے لیٹے رہنا یا بیٹھے رہنا، اپنی جگہ سے ہل کر پانی تک نہ پینا، بیکاری میں سارا وقت گزارنا اور وہی آلکسی اور آرام طلبی۔ بس یوں سمجھو کہ بندریہ ہو بہو بیگم صاحبہ کا نمونہ بن گئی۔ اسی کو کہتے ہیں جیسی صحبت ویسا اثر۔ ایک رات بیگم صاحبہ کے بنگلے میں کسی طرح ایک چور گھس آیا۔ سامان والے کمرے میں بڑے بڑے تالے پڑے تھے۔ چور بڑا مایوس ہوا۔ اچانک اس کی نظر بیگم صاحبہ پر جا پڑی، جو اپنی مسہری پر بڑی گہری نیند سو رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ کے پہلو میں بندریہ دوپٹے سے چہرے کو ڈھانپے سو رہی تھی۔ چور نے بندریہ کو بیگم صاحبہ کی بیٹی سمجھا اور لپک کر مگر بڑی آہستگی کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بنگلے سے باہر نکل گیا۔ چور نے اپنے دل میں کہا کہ جب بیگم صاحبہ کی بچی کی پورے شہر میں ڈھونڈ مچے گی، اس وقت وہ کسی ترکیب سے اس بچی کے ذریعے سے بیگم صاحبہ سے کافی روپے اینٹھ لے گا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اور بندریہ کو اپنے سینے سے چمٹائے چور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بیگم صاحبہ کی بچی کو کسی محفوظ جگہ چھپا دے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد چور جنگل کے قریب پہنچ گیا اور جنگل میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ بندریہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب صبح کا دودھیا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ بندریہ سمجھی کہ صبح ہو گئی ہے اور بیگم صاحبہ اس کو اپنی گود میں لے کر ٹہلا رہی ہیں، مگر جب بندریہ نے اپنے چہرے پر پڑے دوپٹے کو ذرا سرکا کر دیکھا تو دل میں بہت گھبرائی، کیونکہ وہ بیگم صاحبہ نہ تھیں بلکہ کوئی انجان اسے پکڑ کر لیے جا رہا تھا۔ بندریہ کو بڑا غصہ آیا۔ یکایک اچھل کر اس نے زور سے چور کے گال پر کاٹ دیا۔ چور نے چیخ کر بندریہ کو اپنی گود سے زمین پر پٹک دیا۔ بندریہ جلدی سے اچک کر درخت کی ایک شاخ پر جا بیٹھی۔ چور کا سارا بدن ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور آخر یہ کون سی بلا تھی جس کو وہ اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے اتنی دور لے آیا تھا۔ اب تو چور وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر بھی جنگل کی طرف نہ دیکھا۔ بندریہ درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی چور کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو بندریہ کو اطمینان ہوا، پھر اس کو چور پر ہنسی آ گئی۔ جب سارے جنگل میں صبح کا اجالا اچھی طرح پھیل گیا تو ایک بندر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر اچکتا کودتا اس درخت کے پاس آیا جس پر بندریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک بندریہ کی نظر بندر پر پڑ گئی۔ بندر بندریہ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ بندریہ انسانوں کا لباس کہاں سے پہن کر آئی ہے۔ بندریہ بندر کو بڑی پیاری لگی اور واقعی بندریہ تھی بھی بہت ہی پیاری۔ اب بندر بندریہ کے قریب آیا۔ جب بندر نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ تو بندریہ اس کی بیٹی تھی جو 6-7 مہینے پہلے غائب ہو گئی تھی۔ بندر نے دوڑ کر بندریہ کو گلے لگا لیا اور بڑے پیار و محبت کے لہجے میں بولا، تو میری بیٹی ہے، کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ اتنا کہہ کر خوشی کے آنسو بندر کی آنکھوں میں چھلکنے لگے۔ بندریہ سچ مچ اپنے باپ کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں سارے جنگل میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کھوئی ہوئی بندریہ مل گئی۔ جب بندریہ کی ماں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگم بھاگ بندریہ کے پاس پہنچی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر بہت روئی۔ بندریہ نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور ماں کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ جب ماں کا دل ذرا ہلکا ہوا تو آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بیٹی تو کہاں کھو گئی تھی اور پھر یہاں کیسے آ گئی؟ بندریہ نے کہا، ماں میں ایک دن جنگل میں اکیلی باہر نکل گئی تھی۔ پیپل کے بڑے درخت کے پاس جو کھیت ہے نا، اس میں مٹر کی پھلیاں کثرت سے بیل میں لگی ہوئی تھیں۔ میں مٹر کی پھلیاں توڑ توڑ کر مزے سے کھا رہی تھی کہ اتنے میں ادھر سے 2 بندر والے گزرے۔ انہوں نے مجھے اکیلا پایا تو دونوں طرف سے مجھے گھیر دیا۔ میں بھاگ نہ سکی تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور شہر لے جا کر ایک بیگم صاحبہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ پھر ذرا رک کر بندریہ نے بڑے ہی پیار کے لہجے میں کہا، اماں بیگم صاحبہ بہت ہی اچھی ہیں، بڑے ہی لاڈ پیار سے بیٹی کی طرح انہوں نے مجھے رکھا۔ یہ دیکھو اچھے اچھے اور عمدہ سونے کے زیور، یہ سب بیگم صاحبہ ہی نے تو مجھے دیے ہیں۔ بندریہ کی ماں نے کہا، بیٹی پھر کیا ہوا؟ تو یہاں کیسے آئی؟
बंदरिया ने कहा, हुआ ये कि मैं बेगम साहिबा के साथ सोई हुई थी कि एक चोर मुझको वहाँ से चुरा कर इस जंगल की तरफ ले आ रहा था कि मैं उचक कर उसके गाल पर काट खाई और डर के मारे वो मुझे ज़मीन पर पटक कर भाग गया और ऐसा भागा कि फिर जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इतना कहकर बंदरिया हंस पड़ी। बंदरिया के हंसने से उसकी माँ भी मुस्कुराई और बंदरिया से लिपट गई और बोली, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी खोई हुई बेटी मुझे वापस लौटा दी। इसके बाद बड़े प्यार के लहजे में बोली, मैं इसीलिए तो तुझको अकेली जाने से रोकती थी, मगर तू मेरी बात नहीं मानती थी। देख, अब हरगिज़ अकेली जंगल से बाहर ना निकलना, वरना फिर तुझे कोई पकड़ कर ले जाएगा। बंदरिया ने कहा, माँ, अब मैं वादा करती हूँ कि अकेली कभी ना निकलूँगी। अब समझ गई, तुम ठीक ही कहती थी अम्मी। और वाक़यातन इस रोज़ के बाद बंदरिया कभी अकेली जंगल से बाहर ना निकली। जब कहीं जाना चाहती तो पहले माँ से इजाज़त मांगती, माँ मुनासिब समझती तो अपने साथ ले जाती, वरना कह देती, बेटी तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं। और बंदरिया माँ की बात मान जाती, कभी जाने के लिए असरार ना करती। अब बंदरिया की माँ को फिक्र हुई कि बंदरिया की कहीं शादी कर दे तो अच्छा है। बंदरिया जिस रोज़ शहर से आई थी तो उसकी खूबसूरत लिबास और अच्छे अच्छे जेवर देखकर बहुत से बंदरों ने बंदरिया से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता सारे जंगल में बंदरिया की बुरी आदतों की खबर फैल गई कि वो सुबह को बहुत देर से उठती है और बहुत कामचोर, काहिल और आराम तलब है, तो उन बंदरों की माओं ने कहा कि वो बहू जो काहिल और आराम तलब हो और गरहस्ती के काबिल ना हो, वो हमारे किस काम की, हम ऐसी बेकार सी बहू क्या करेंगे। अपनी माओं के कहने में आकर तमाम बंदरों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जब बंदरिया की माँ ने बंदरिया को बताया कि इसकी बिगड़ी हुई आदतों की वजह से कोई बंदर उससे शादी करने को तैयार नहीं, तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत जल्द वो सारी बुरी आदतें जो बेगम साहिबा के यहाँ रहने की वजह से उसमें पैदा हो गई थी छोड़ दी। जब बंदरों के सरदार के बेटे को ये मालूम हुआ कि शहर से आई बंदरिया ने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, तो शादी का पैगाम भेजा। बंदरिया की माँ ने देखा कि इसकी बेटी का होने वाला दूल्हा सरदार का बेटा है और हर तरह खुद भी अच्छा है, तो बड़ी खुशी के साथ इसका पैगाम कबूल कर लिया और एक दिन बड़ी धूमधाम से बंदरिया की शादी हो गई। वाकई माँ बाप का कहना मानने और उनकी हिदायत पर चलने में ही भलाई है। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।